मार्विश को मोहब्बत में दूसरी बार शिकस्त ने अंदर से तोड़ कर रख दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में मार्विश का तन मन बदल दिया था। मार्विश का दिल अंदर से पाक साफ़ हो गया था। मार्विश ने ये हकीकत तस्लीम कर ली थी कि मोहब्बत नसीब से मिलती है, साजिश से नहीं। इज़्ज़त वक़ार अल्लाह की देन है, इंसान के लाख चाहने से भी नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। मार्विश का दिल चाहता था वो जाए और सरीना के कदमों में गिर जाए। सारी अना गुरूर अकड़ कहीं खाक में बह गया था। और जो कुछ हुआ था या नहीं, मगर दिल की दुनिया तहस-नहस होने के बाद मार्विश को हालात ने अपने अल्लाह के करीब कर दिया था। मार्विश को अब रब ताला से ऐसी आगाही अता करती थी कि सपने गुजरे हुए माजी से घन आने आती थी। अपनी बेकार लाहासिल तमन्नाओं पे मार्विश की शर्मिंदगी हो रही थी। मार्वी जाए नमाज पे बैठी ज़ोहर की नमाज अदा करके ज़ोरों कतार रो रही थी। मार्विश ने भराए दिल से हाथ उठा के हाथ दुआ के लिए उठाए और ज़ेर लब अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी। ए अल्लाह, तू तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। या रब, हुकूक़ अल्लाह अदा करने में मुझसे जो कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं मौला, मुझे इनका खौफ नहीं है। मैं जानती हूँ तू सच्चे दिल से माफ़ी की तलबगार को दिली तकसीद अता करता है, इसलिए मैं तुझे तो मना लूँगी मेरे अल्लाह, मगर हुकूक़ इबाद के मामले में मैं नाकाम ठहरी हूँ। कोई भी मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। आँसू पानी की फव्वारे की तरह बरस रहे थे। मार्विश का जिस्म रोने की वजह से कँपकँपा रहा था। या अल्लाह, मैं तुझसे कुछ नहीं माँगूँगी, ना मोहब्बत, ना इज़्ज़त, ना दौलत, क्योंकि जो रास्ता अब मैंने चुन लिया है, अगर मैं साबिक़ कदम रहती हूँ, ये सब मेरा मुक़द्दर होगा मौला। या इलाही, सरीना इफ्तिख़ार का दिल मोम कर दे, इसका दिल मोम कर दे मेरे अल्लाह। मुझे अपनी नाकाम मोहब्बत का इतना दुःख नहीं जितना रंज इससे माफ़ी ना मिलने पर है। तू हर गुनहगार ख़ताकार की सुनता है मेरे रब, मेरी ये इल्तिजा सुन ले। सरीना का दिल मेरे लिए मोम कर दे या अल्लाह। दुआ मांगते-मांगते मार्विश इस तरह ज़ोरे के तार हो रही थी जैसे किसी छोटे बच्चे से इसकी माँ खो गई हो और वो अपनी माँ के पहलू के खातिर तड़प रहा हो। फ़रिया जो मार्विश को चाय देने आई थी, भीगी पलकों से मार्विश की हालत देखकर दरवाज़े ही से पलट गई। हिना खान का इस दिन के बाद दुःख और तकलीफ़ से बुखार ही नहीं उतर रहा था। अल्लाह-अल्लाह करके टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो हिना खान ने सर उठाया था। एहसन को दुःख तो शदीद का था, मगर जवान भाई को खोने के बाद एहसन अपनी बहन के खोने का हौसला किसी सूरत नहीं रखता था। ज़ेबाइश ने एहसन खान का बहुत हौसला बढ़ाया था, बल्कि इस नाज़ुक सूरत हाल में गमगीन घरवालों की दिलजोई में पेश-पेश थी, जिसके लिए एहसन खान ज़ेबाइश का मशकूर भी था कि इसकी मेहमान नवाज़ी तो ना हो सकी, उल्टा वह सबकी ख़ातिर मतारत करने पर लगी हुई थी। सूफिया बेगम ने एक ही रट लगाई हुई थी कि वो किसी तरह भी सरीना से मिलना चाहती हैं, उस लड़की को देखना चाहती हैं जो इनके बेटे की मोहब्बत थी। एहसन खान को समझ नहीं आती कि वो किस तरह इन्हें समझाए। आखिर सकलैन इस वक्त शहर से दूर है, वो कैसे सरीना को लेकर आ सकता है। लेकिन फिर ज़ेबाइश ने एक आइडिया दिया जो एहसन खान को बहुत ही भाया। एहसन ने ज़ेबाइश से मशवरा के बाद सबको बोला कि कल सुबह सबके लिए एक हैरत अंगेज़ सरप्राइज़ है। सब एक्साइटेड थे। हिना खान तो ज़ेबाइश से पूछ कर, मगर ज़ेबाइश ने बताने से इनकार कर दिया, बल्कि इसने यूँ ज़ाहिर किया वो खुद भी लाइल्म है। और ज़ेबाइश के इतने दाना मशवरों के बाद एहसन खान पे ये इंकशाफ हुआ था कि वो छोटी सी डॉल मोहब्बत करने के सिवा कुछ जानती ही नहीं। ज़ेबाइश ने एहसन खान को मशवरा दिया, चूँकि एहसन और ज़ेबाइश की शादी की शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। ज़ेबाइश चाहती थी एहसन और उसकी फैमिली सकलैन के घर जाके शादी की खुद दावत भी देकर आए और साथ में सरीना से माफ़ी तलाफ़ी भी कर ले, जो कि एहसन को अच्छा खासा पसंद आया था। सूफिया बेगम बार-बार पूछती थी कि आखिर क्या सरप्राइज़ है। एहसन खान ने सबको सुबह जल्दी उठकर तैयार होने का बोला ताकि देर ना हो जाए। हफ्ते का दिन मुकर्रर किया था ताकि सरीना की यूनी भी ऑफ हो और सकलैन भी घर पर मौजूद हो। अब्बूजान, आप क्यों उदास बैठे हैं? फ़रिया चाय का कप हैदर साहब को थमाते हुए बोली। बस बेटा, मार्विश की नादानियों की वजह से परेशान हूँ। इतनी ज़िल्लत उठानी पड़ी इसे, मगर मुझे अफ़सोस तो इसकी माँ पर हो रहा है जो अब भी नहीं बदली, इसी हरदर्म है। हैदर साहब अफ़सोस से सर हिलाते हुए बोले, नहीं अब्बू जी, वो और मार्विश दोनों नादिम हैं। फ़रिया भी उदासी से बोली, वो औरत नहीं बदल सकती फ़री बच्चे। हैदर साहब ने काफ़ी रंज से बोला, वो औरत बदल गई है हैदर साहब। नादिया बेगम जो है हैदर साहब को मार्विश के पास ले जाने के लिए बुलाने आई थी। इनकी बात सुनकर जवाब देते बोली, मैं बदल चुकी हूँ। हाँ, मैं अब मर के यकीन नहीं करा सकती, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो मोहलत मिली मैं इसे मुस्तफ़ीद होना चाहती हूँ। बात करते हुए आंसू नादिया बेगम के रुखसारों पे पल-पल बहने लगे और वो हैदर साहब के कदमों के पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी। हैदर साहब और फ़रिया नादिया बेगम के इस गैर यकीनी बदलाव पर हैरान व परेशान रह गए।
حیدر صاحب میری بچی پل پل مر رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، آپ کی کشیدگی، آپ کی ناراضگی اس کے لیے تکلیف دہ حیدر صاحب، جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ نہ ہو آپ سب کی ناراضگی کو دل پہ لے کر میری بچی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نادیہ بیگم حیدر صاحب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے روتے ہوئے بولی، فریہ کا دل بھی پسنے لگا تھا سانس کی اس حالت پہ۔ آپ ہیں نہ، جا کر سنبھالے سے، آپ دونوں کو میرے پہلے کب ضرورت پڑی ہے؟ حیدر صاحب مصنوعی لہجہ اپناتے ہوئے بولے، حالانکہ دل اندر سے دکھ رہا تھا ماروش کی بربادی پر۔ آپ کو مجھ سے گلے ہیں نا، آپ کے سارے گلہ بجا ہے، مگر اب بات آپ کی بیٹی کی، آپ کے جگر کے ٹکڑے کی ہے، اسے آپ کے حوصلے اور تھپکی کی ضرورت ہے حیدر صاحب۔ ابو جائیں نہ، ہمارے گھر میں وحشت اور اداسی نے ڈیرا ہی جما لیا ہے، آپ تو اس طرح نہ کریں۔ اب کی بار فریہ نے روتے ہوئے التجا کی تھی، آپ لوگ جائیں، میرا جب دل چاہے گا میں اپنی بیٹی سے ملنے جاؤں گا، آپ لوگوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں مجھے۔ حیدر صاحب ان دونوں کو چپ کراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ فریہ نادیہ بیگم کو چپ کرا کر انہیں پیشمانی کی مزید گہری کائی میں دھکیل رہی تھی۔ وہ کیا کرتی آئی تھی فریہ کے ساتھ، اور وہ کیسے رو رہی تھی ان کے غم میں؟ ندامت نے نادیہ بیگم کو اندر سے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج سرینا کی چھٹی تھی، مگر سکلین کو ایک ضروری کام سے جانا تھا، لیکن صرف 1 گھنٹے کے لیے، جس کے بعد وہ پورا دن سرینا کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سرینا کو بھیجنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر سکلین کی مسکین شکل دیکھ کر اسے ترس آ گیا تھا، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ گھر میں موجود ہوگا، اور سکلین نے سرخم کرتے ہوئے شرط تسلیم کر لی تھی۔ اب سرینا صاف ستھرے گھر کو مزید صاف کرنے پر اپنی انرجی ضائع کر رہی تھی۔ سرینا نے گھر کو چمکانے لیے کمر کس لی تھی۔ سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ نمرا اور یاسمین بیگم نے سفر کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ دونوں گھر پہ رک گئی تھی۔ صوفیہ بیگم، حنا خان اور زیبائی سب احسن کے ہمراہ سرینا کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ احسن نے سائم سے سارا ایڈریس لے لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ سکلین کو بھی حیران کرنا چاہتا تھا، مگر آدھے راستے سے آگے حنا خان کو شک ہونے لگا سرینا کے گھر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی انہی راستوں پہ آ چکی تھی، مگر ابھی بھی اسے مکمل یقین نہیں تھا کہ احسن خان واقعی اسے سرینا کے گھر لے کے جانا چاہتا ہے، اس لیے حنا خان چپ ہی رہی۔ سرینا ٹی وی پہ مارننگ شو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ سکلین کو میسج کر کے باتیں بھی سنا رہی تھی کہ جو 1 گھنٹے کا بول کر 3 گھنٹے بعد لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ سکلین کام میں مصروف ہونے کے باوجود وقفے وقفے سے سرینا کی کڑیلی کسیلی باتوں کا پیار سے جواب دے رہا تھا۔ سرینا مارننگ شو دیکھنے میں مگن تھی جب اسے حیدر صاحب کے نمبر سے کال موصول ہوئی۔ السلام علیکم تایا جان، سرینا نے کال ریسیو کرتے ہوئے انتہائی عقیدت سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بچے، کیسی ہو؟ حیدر صاحب نے ایسے سلام کیا جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرنے والا ہو۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ سرینا نے فون کو اچکتے سے دیکھتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی، کیونکہ آج معمول سے ہٹ کر ان کے لہجے میں کافی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بیٹا میں آپ کے گھر آنا چاہ رہا تھا، حیدر صاحب نے جھجکتے ہوئے سوال پوچھا۔ ماروش نے حیدر صاحب کے کندھے پر سر ٹکایا ہوا تھا۔ حیدر صاحب نے ماروش کے کہنے پہ ہی سرینا کو کال کی تھی۔ ماروش چاہ رہی تھی سرینا اگر ملنے کی اجازت دے تو وہ ایک دفعہ جا کر اس سے روبرو ملنا چاہتی تھی۔ سو بسم اللہ تایا جان، آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ آپ کا اپنا گھر ہے، سرینا حیرانگی سے جواب دیتے پوچھنے لگی۔ بیٹا جی، دراصل ماروش اور نادیہ بھی آنا چاہ رہے ہیں۔ حیدر صاحب نے جھجکتے ہوئے سرینا کو چشم پش میں مبتلا کر دیا۔ سرینا پریشان ہو گئی، اب کیا جواب دے، جبکہ ماروش نے اپنی سماعتیں سرینا کے جواب پہ ٹکائی ہوئی تھی۔ بابا جان، وہ آئے نا، ان کے بھائی کا گھر ہے۔ ہاں، مگر ان کے آنے سے پہلے مجھے مطلع کر دیجیے گا تاکہ میں اس دن یونیورسٹی سے لوٹ کے نہ آؤں، ہاسٹل میں رک جاؤں تاکہ وہ اپنے بیٹے کے گھر ایک رات بھی گزار لیں۔ سرینا نے مدھم مگر تلخ لہجے میں جواب دیا۔ لہجے میں غصے کا عنصر ضرور تھا، مگر بدتمیزی نہیں تھی۔ بیٹا جی، یہ کوئی بات نہیں ہوئی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ حیدر صاحب نے دوبارہ کوشش کی تھی، جبکہ ماوش کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے، گویا اس کے اتنے دن کی ریاضت ابھی اللہ کے ہاں مقبولیت تک نہیں پہنچی تھی، تبھی تو سرینا کا دل موم نہیں ہوا تھا۔ ملاقات میں دونوں کی رائے ہونا ضروری ہے، جب ایک ملن کا خواہ ہو دوسرا اس پہ راضی نہ ہو تو دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر ماوش نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد کم سے کم میں اسے کسی طور نہیں ملنا چاہتی۔ ہاں، اس کے بھائی کو کبھی منع بھی نہیں کروں گی۔ میں پھر معذرت خواہ ہوں اپنے لہجے کی اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو، مگر تایا جان یہ بات ممکن نہیں۔ آخر میں سرینا خود بھی رونے لگی تھی اور ماروش کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ حیدر صاحب نے خداحافظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور ماروش روتے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ حیدر صاحب نے ساری کا دعوتیں بھلا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کو کبھی بھی کسی طور پر دکھ اور تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے،
اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سہانے روح ہوتی ہے۔ حیدر صاحب ماروش کو حوصلہ دیتے ہوئے کچھ آیتوں کا حوالہ دینے لگے تاکہ ماروش کے دل کو تسکین ہو۔ تمہارے مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ سرینا کو اللہ جب توفیق دے گا وہ بھی معاف کر دے گی، اور بہت جلد ایسا ہوگا میری بچی۔ حیدر صاحب ماروش کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے دلجوئی کرنے لگے۔ ہینا خان کو جب سمجھ لگی کہ بھائی واقعی سرینا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ چیخنے لگی، امی جان ہم سرینا افتخار کو دیکھنے جا رہے ہیں، امی جان ہم اس کے گھر جا رہے ہیں۔ ایسا نازبائش نے اپنا ماتھا پیٹ لے کے ہینا نے ان کا سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ جبکہ صوفیہ بیگم نے احسن کی خوب کلاس لی، وہ اس طرح خالی ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹے کی پسند کو دیکھنے آ گئی۔ جبکہ احسن نے معافی مانگتے ہوئے شادی میں سارے تحفے دینے کا بولا۔ صوفیہ بیگم کو غصہ تو بہت تھا، کیا کرتی، اس لیے خاموشی رہی۔ احسن نے راستے میں بیکری سے کریم کیک لیا اور بہت سارے فروٹس بھی لیے تاکہ صفیہ بیگم کو کچھ نہ لانے والا غم غلط ہو، کیونکہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ خاص بھی لا بھی نہ سکا۔ باہر مین گیٹ پہ بار بار کوئی گھنٹی بجا رہا تھا۔ سرینا جان بوجھ کر نہیں کھولی تھی کیونکہ وہ ثقلین کو انتظار کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت دروازے پہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ کافی دیر گزارنے کے بعد سرینا دروازے کی جانب بڑھی، بس اب ثقلین کی سزا بہت ہو چکی۔ سرینا نے جیسے بغیر پوچھے جھٹ سے دروازہ کھولا تو سامنے ہینا خان کی فیملی کو ساتھ پایا۔ سرینا ایک دم حالت غیر ہو گئی کیونکہ وہ سب سرینا کو بغور دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ، سرینا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ آپ لوگ اندر آئیے۔ سرینا انگلیاں چٹکاتی الجھن کا شکار نظر آ رہی تھی کیونکہ آج اس کے سامنے عثمان خان کے خاندان والے کھڑے تھے۔ ادھر تو آؤ سامنے، میں بھی تو دیکھو کتنی حسین و جمیل ہو جس کے لیے میرے بیٹے نے جان بھی گنوا دی۔ صوفیہ بیگم سرینا کو سرعام سامنے کھڑا کر اپنے ڈوبے لہجے میں کہتی سرینا کو مزید الجھن کا شکار کر گئی۔ سرینا پریشانی سے کپکپانے لگی، وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ السلام علیکم آنٹی۔ سرینا نے تھرتھرائی ہوئی آواز میں صوفیہ بیگم کو سلام کیا جو مسلسل سرینا پہ نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ ایسے سلام کرو گی مجھے، جانتی بھی ہو میری آنکھیں ترسی ہوئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ صوفیہ بیگم سرینا کے دور سے سلام کرنے پہ سخت ناراض ہو گئی۔ جی آنٹی، اب اندر تو آئیں، میں گلے ملتی ہوں آپ کو۔ سرینا ان کو اندر آنے کا کہہ کر راستے سے ہٹتے بولی۔ صوفیہ بیگم جیسی گیٹ سے اندر آئی، سرینا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ چہرہ چوم کر سرینا کو ایک دم اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو بن ماں باپ کی بچی ہے تو اس ماں کا کلیجہ بھی بہت زخمی ہوا ہے، تجھے سینے سے لگایا تو ایسا محسوس ہے ساول کو سینے سے لگایا ہے۔ صوفیہ بیگم سرینا کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے بولی، جبکہ سرینا بے بس سی ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ آپ لوگ اندر آئیے۔ سرینا سب کو باری باری سلام کرتے ہوئے زیبائش کو بھی گلے لگاتے ہوئے اندر جانے لگی۔ سرینا نے سب کو گیسٹ روم اوپن کر کے اندر بٹھایا کیونکہ وہ اچھا خاصا کشادہ اور زیادہ مہمانوں کے لیے سردی کے خاص موسم کی مناسبت سے بنایا گیا تھا۔ سرینا ان سب کو گیسٹ روم میں بٹھا کر آٹومیٹک روم ہیٹر آن کر چکی تھی۔ سب خاموشی اور سکوت سے کمرے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا سب کیوں رو رہے ہیں، کس بات پہ رو رہے۔ اس خاموشی کو صوفیہ بیگم نے توڑا۔ بہت پیاری ہو تم بیٹا، میں تو پہلی نظر میں تمہاری دلکشی سے گھائل ہو چکی ہوں، یا شاید میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہی نہیں، اپنی بیٹے کی نظر سے دیکھا ہے تمہیں، مگر یقین مانو بہت اچھی لگی ہو تم مجھے۔ صوفیہ بیگم حیرت سے سرینا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی محبت ہے، آپ کا ذوق نظر ہے۔ سرینا کی آنکھ سے ایک آنسو نہ چاہتے ہوئے نکل کر پلکوں کو نم کر گیا۔ نہ میری بچی، رونا نہیں، میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، وہ تمہاری خوشی کے لیے جان دے گیا اور تم اتنا سب کچھ ملنے پر بھی رو رہی ہو۔ صوفیہ بیگم کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سرینا روئے گی تو سامل تڑپ اٹھے گا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ سرینا اٹھنے لگی تو صوفیہ بیگم نے باہوں سے پکڑ کر روک لیا۔ ہم تمہیں دیکھنے آئے ہیں، تم سے معافی مانگنے آئے ہیں، اتنا عرصہ تمہیں غلط سمجھتے رہے، تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے میری بچی۔ صوفیہ بیگم سرینا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو سرینا کو اماں جان کی یاد آ گئی۔ ان کے بعد ماں والا پہلا پیار پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اماں جان کی یاد آتے سرینا کا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا۔ آپ میں واقعی کوئی جادو ہے سرینا، آپ کے پاس جو بھی آتا ہے لوٹ کر جانا نہیں چاہتا۔ آپ عشق میں مقناطیس کی حیثیت رکھتی ہیں، جو بھی آپ کی طرف آتا ہے آپ کی ذات کے سحر میں منجذب ہو جاتا ہے۔ ہینا خان سرینا کی خوبصورتی پہ بات کرتے ہوئے سرینا کو شرمندہ کر گئی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میری شخصیت کی کشش ایسی کہ آپ کی کال کی زد میں بھی میں آئی، آپ کے بھائی کو محبت بھی مجھ سے ہوئی، آپ سب نے غلط بھی مجھے سمجھا، کتنی کشش ہے نا میری ذات میں، آپ سب کو یہاں بھی کھینچ لائی۔ سرینا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہینا خان پہ طنز کرتے ہوئے بولی، سرینا آپ مجھے معاف کر دیں، اس دفعہ آپ نے مجھے نامراد لٹایا تو میں واقعی اپنے قدموں میں واپس نہ جا سکوں گی۔ ہینا خان روتے پاگلوں کی طرح سرینا کے قدموں میں گڑ گڑاتے ہوئے بولی،
सरीना इतनी बेरहम तो कभी ना थी। सरीना को अपने आप पे हैरत होती है, वो कैसे इतनी पत्थर हो गई है कि पारविश भी माफ़ी के लिए गिड़गिड़ा रही है, मगर सरीना का दिल इसे माफ़ करने पे आमादा नहीं है। और मारविश का गिड़गिड़ाना भी सरीना का दिल नहीं पीस रहा था, अल्लाह जाने क्यों। हिना खान पाँव न पकड़ें, खुदारा दूर हो जाएं। सरीना बेबस सी खड़ी हिना खान से मुखातिब हुई। दिल को बड़ा करो सरीना, मेरी बेटी अपने भाई पे जान छिड़कती थी और यकीन मानो बेखबरी में मारी गई, वरना साविल खान की चाहत इसकी चाहत थी। एक माँ का कलेजा फट गया अपने बेटे की चाहत को सामने देखकर। तुम्हारे लिए अपनी बहन के धोखे में आकर जान दे दी मेरी साविल ने। तुम्हारे नाम से मोहब्बत करते करते चल बसा मेरा बच्चा। मेरी दूसरी बेटी तुमसे माफ़ी के लिए सिसक रही है। एक माँ की इल्तिजा सुन लो, मेरी ज़ख्मी कलीजे की अर्ज़ी सुन लो। मेरा दिल मेरे जवान बेटे की मोहब्बत से ज़ख्मी है। मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बेटे ने तुमसे जो मोहब्बत की, इस पाकीज़ा मोहब्बत के ओस मेरी बेटी की को माफ़ी दे दो। सूफिया बेगम ने रोते हुए सरीना के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, जबकि सरीना शिद्दत से खड़ी 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 कमरे में मौजूद सारे नफीस को यकटके घूरे जा रही थी। सरीना को खौफ आ गया था, एक माँ इससे इल्तिजा कर रही थी तो वो कौन थी माफ़ी न देने वाली। सरीना की क्या वक़्त थी किसी को धुतकारने की। जब रब ने इसे सारे इल्ज़ामों से बरी कर दिया तो वो इतनी आला ज़र्फ़ी क्यों नहीं दिखा सकती कि एक लड़की जो इसके पाँव पड़ी हुई थी, नादिम थी, इसे शर्मिंदगी से आज़ाद कर दे। सरीना ने हिना खान को ज़मीन से उठाकर जैसे ही गले लगाया, हिना खान इसके गले लगते ही चीख चीख कर रोने लगी। ये अलग बात है कि पैरों से लहू रसता है, तू बुलाता तो सही दौड़ के आते हम। हिना खान काफ़ी देर सरीना के गले लगे रोती रहती रही। सरीना ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इसे जी भर कर रोने दिया। ये सच है, सरीना का दिल माफ़ करने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन सरीना ने सिर्फ अशमरान की पाकीज़ा मोहब्बत के सदक़े इसकी बहन को माफ़ कर दिया। सरीना ने अशमरान खान से कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, मगर इस शख्स की इज़्ज़त और हकीकत का दर्जा सरीना के दिल में बहुत बुलंद था और सरीना ने इसी अकीदत के तुफ़ैल हिना खान को माफ़ कर दिया था। सबकी आंखों में आंसू थे। एहसन खान, ज़िबाइश, हिना खान और सूफिया बेगम सबकी आंखें खुशी और गम के मिले जुले तासुरात से नम थे। सूफिया तलाल खान ने तो सरीना को अपनी बेटी बना लिया था। इनका कहना था साविल खान की जगह अब सरीना इफ्तिखार इनकी बेटी है। सरीना सबको मुतमईन करके ज़रा बाहर आई और सकलन हैदर को कॉल मिलाई। बैल जा रही थी मगर वह कॉल उठा नहीं रहा था। सकलैन जैसे ही मीटिंग से फारिग होकर आया तो सरीना की लातादाद कॉल और मैसेजेस देकर सकलैन को सरीना से हमदर्दी हुई। बेचारी कब से इसके इंतज़ार में थी। एक अचानक मीटिंग की वजह से सकलैन के सारे इरादे कैंसिल हो गए थे। मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अहम थी जिसकी वजह से सकलैन इनकार ना कर सका। सकलैन ने सरीना को जल्दी से कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जाने के बाद ठीक 2 सेकंड बाद कॉल पिक कर ली गई। किधर हैं आप? आपको घर की भी कुछ होश है या नहीं? सरीना खालिस बीवी की तरह गुस्सा करती सकलैन को और भी प्यारी लगी। दिल क्या हुआ, इतना गुस्सा आप पे जचता नहीं है। सकलैन पुरसुकून लहजे में बोला, घर में मेहमान है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आप जल्दी से इनके लिए खाने का बंदोबस्त भी करना है। चाय तो मैं बना रही हूँ और साथ लाज़िमात भी मैनेज कर लूँगी। आप खाने का कुछ करें। सरीना परेशानी से गोया हुई, कौन मेहमान आ गए जो आप इतनी मसरूफ़ हो गई हैं? सकलैन ने हैरानगी से इस्तफ़ार किया, एहसन भाई अपनी फैमिली के साथ आपसे मिलने आए हैं। आप जल्दी करें आएँ, मैं अकेली परेशान हो रही हूँ। ओहो! आप ऐसा करें, आप तब तक अच्छी सी चाय बना के दें, खाने की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, यहाँ से हर चीज़ मिलती है। मैं रेडीमेड खाना पैक करा कर लाता हूँ, आपको किसी परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इस कमीने एहसन को तो मैं सीधा करता हूँ। 2 नंबर इंसान अचानक टपक पड़ता है। शकलन एहसन को सलावातें सुनाता फ़ोन बंद कर किया। सरीना ने चाय के साथ अच्छे खासे लाज़िमात मैनेज कर लिए थे। जल्दी से आलू की चिप्स कर लिए थे, साथ में खालिस प्याज़ वाले पकोड़े और खालिस आलू वाले पकोड़े अलग से बना लिए थे। बेकरी के बिस्किट, केक, अलकर्स ऐसी चीज़ें तो सकलैन घर से ख़त्म ही नहीं होने देता था कि सरीना लेट नाइट स्टडी करती थी तो साथ-साथ बेकरी के लाज़िमात भी चलते रहते थे। सब अरीना का ही इंतज़ार कर रहे थे। सरीना ने सुक्कर लड़कियों की तरह बग़ैर वक़्त ज़ाय किए सब कुछ इतनी जल्दी में बना लिया था। सर्दी की इस शिद्दत में गरमा-गरम चाय और साथ में लज़ुमात को देखकर सबका माहौल बन गया था। सूफिया बेगम तो हैरान थी कि एक नाज़ुक सी लड़की जो पढ़ाई में भी इस कदर मगन हो, साथ इतना सुघड़पन, इन्हें सरीना की हर अदा पसंद आई थी। सब चाय पी रहे थे जब सकलैन की आमद हुई। अव्वल तो सकलैन सबको सरीना के साथ इतना घुलता-मिलता देखकर हैरान हुआ, मगर अगले ही पल सबको हकीकत के साथ सलाम करता एहसन खान के पेट में एक ज़ोरदार मुक्का रसीद कर चुका था।
احسن خان بیچارہ منہ بنا کر رہ گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ کمینے انسان بتا کر تو آتا۔ ثقلین حسن کی طرف منہ چڑھاتا مسکراتا وہ بولا۔ سرینا جلدی سے اٹھ کر ثقلین کے لیے چائے لینے گئی تو دیکھا ثقلین بنا ہوا کھانا بھی تیار لے آیا تھا۔ کھانا دل کھول کر وافر مقدار میں لایا تھا۔ میٹھے میں کھوئے والی کھیر اور اس کی شہد کی خاص ربڑی کی خوشبو سرینا کو کافی پرکیف لگ رہی تھی۔ چکن بروس اور شامی کباب، بریانی کے ساتھ اچاری گوشت اور انڈین پاستا اور رشین سیلڈ، نان حل اور پھلکا الگ الگ، اور سرینا کی پسندیدہ سبزی تلی ہوئی بیگن اور قیمہ کریلے، کولڈ ڈرنک بھی لاتعداد۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر سرینا کو احساس ہوا تھا احسن خان ثقلین حیدر کے لیے کتنا خاص تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار شاید ثقلین کے گھر آیا تھا، اتنا اہتمام تو بنتا تھا۔ سرینا نے جلدی سے سب کو سمیٹ کر رکھا کہ ابھی کھانے میں کافی وقت تھا، سب کچھ ٹھنڈا ہو جانا تھا۔ سرینا ثقلین کے لیے چائے لے کر گئی تو وہ انکار نہ کر سکا، حالانکہ ثقلین کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا چائے پینے کا، مگر وہ سب کے اصرار کرنے پر ثقلین منع نہ کر سکا۔ چائے کا اختتام ہوا تو صفیہ بیگم خاص مدعے پہ آئیں۔ ثقلین بیٹا، ماضی ہمارا بھی کربناک ہے اور آپ کا بھی تابناک ہے۔ خوشیاں ہم سے بھی کوسوں دور رہی ہیں اور آپ سے بھی غموں کا مستقل ناطہ رہا ہے، ہم سب پہ خوشیوں کا حق ہے۔ میری بیٹی اور تمہاری بہن نے جو نادانیاں کی ہیں وہ قابل معافی نہیں ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی، مجھ سے زیادہ درد کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ایک لختے جگر کا عین جوانی میں جانا برداشت کیسے کیا، یہ ایک ماں کا جگرا ہی جانتا ہے، مگر میں دل میں قداوتیں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اپنی بیٹی کی خوشیاں چاہتی ہوں تو تمہاری بہن کو بھی معاف کر سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا، مگر یہ درد تو اس نے سہنا تھا، یہ تو اس کے آگے کسی کی نیکی آ گئی، اور وہ نیکی بلا شبہ تم سے ہی ہوئی ہوگی۔ تم نے اس یتیم بچی کو سہارا دیا ہے، اس کا خیال رکھا ہے، اس سے اپنی محبت کا مان دیا، اس پر کامل یقین کیا، اس سے اپنی زندگی مانا، اور رب تعالیٰ نے تمہاری اس نیکی کے صلے میں تمہاری بہن کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ بلا شبہ وہ تکلیف ہے مگر آنے والی ذلت سے بچ گئی ہے، سو میں تو اسے معاف کر چکی ہوں۔ تم سے کیا چھپانا بچے سرینا، مجھے اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے، کیونکہ وہ میرے مرے ہوئے بیٹے کی اکلوتی چاہت تھی، بس مجھے اس میں اپنے بیٹے کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے میں احسن و زبائش کی شادی میں سرینا کی شرکت کو لازمی بنانا چاہتی ہوں۔ اگلے ہفتے میں دن رکھنا چاہتی ہوں اور تم نے سرینا کو لے کر ہر حال میں آنا ہے۔ بس اب نفرتیں ختم کرو، محبتیں بانٹو، اور شادی کے کپڑے بنانے کی بالکل ضرورت نہیں، سرینا کے لیے بالکل ویسے ہی کپڑے بنیں گے جیسے حنا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک ماں جیسی محبت کو دیکھ کر سرینا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ سب کچھ تو اللہ نے عطا کر دیا تھا، عزت، محبت، وقار، مان، ایک ماں کی کمی تھی جو صفیہ بیگم کی صورت میں پوری ہو رہی تھی۔ سرینا کو روتا دیکھ کر ثقلین کو شعبہ ہوا، شاید روماوش کا ذکر چھڑا، اس لیے سرینا رو رہی ہے۔ کیا ہوا سرینا، سب ٹھیک ہے؟ ثقلین بے ساختہ سرینا کے آنسو پوچھنے لگا۔ چل بھائی جورو کے غلام، اب ہمارے سامنے ٹھڑکی پن چھوڑ دے، بھابھی ایسے ایموشنل ہو رہی ہیں۔ احسن خان نے ثقلین پر چوٹ کر کے اس سے شرمندہ کیا تھا۔ بھائی میرا تو بنتا ہے، مگر زبائش بھابھی کو دیکھ تجھ سے خوب ہمدردی ہے، وہ تو بیچاری بہت معصوم ہے، تم تو کہتے تھے ایک دم اکڑو اور سڑیل باتیں کرتی ہے وہ، اور تم کہتے تھے بہت ہی نخیلی ہے وہ، جبکہ یہ تو بہت ہی معصوم ہے۔ ثقلین کے جھوٹ کرتے ہوئے بدلہ لیا تھا، اور احسن خان اتنا بڑا منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھنے لگا، جبکہ زبائش کا موڈ اچھا خاصا بگڑ گیا تھا اور باقی سب کے چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ زبائش غصے سے سرخ ہوتی کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تجھے کب بولا تھا یہ سب میں نے؟ چول انسان احسن زبائش کے پیچھے اٹھتے ہوئے ثقلین کو کوستے باہر نکل چکا تھا، جبکہ ثقلین بالکل سنجیدہ تاثرات لیے اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ مجھے آپ سے یہ بالکل امید نہ تھی، میں نے کب نخرے دکھائے ہیں، محبت کی شروعات بھی میں نے کی ہے، آپ کو نہیں دیکھا میں نے بس نبھاتی گئی، آپ کی کال ہفتوں نیا بھی آتی تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ ہمیشہ پہل کی، یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آ رہا کبھی نخرہ کیا ہو۔ آپ نے یہ سب کیوں کہا؟ زبائش ثقلین کے ادا کی ایک ایک حرف کو سچ مان کر اپنے نین برسا رہی تھی۔ زبائش میری بات سنے میرا بچہ، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، پر کبھی مذاق میں بھی نہیں، میری ڈال، وہ آپ کو چڑھا رہا تھا، ورنہ وہ جانتا ہے میرا بچہ میری ڈال بہت جذباتی ہے، اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ احسن پیار بھرے لہجے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا۔ وہ ثقلین بھائی اتنے سنجیدہ ہو کر بول رہے تھے، بالکل جھوٹ نہیں لگ رہا تھا۔ زبائش باہر لان میں پھولوں کے درمیان کھڑی خوشبو ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، وہ ایسا ہی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ احسن عاجز آتے ہوئے بولا،
निकम्मा सच कह रहा है भाभी, ये हमेशा आपकी मोहब्बत और जज्बातीपन के किस्से ही कसीदे ही पढ़ता रहता था। गिफ्ट में है आपकी मोहब्बत के बेचारा। मुझे लगा आपका मेरा कहना मजाक में लेगी, मगर आप तो सच में उदास हो गई। अकब से सकलैन से आते हुए ज़िबाइश को तसल्ली देते हुए बोला, सच में भाई? ज़िबाइश बच्चों की तरह एकदम चुप होते हुए बोली, यकीन। सकलैन ने इस बात में सर हिलाया। ये सच में आपसे बहुत प्यार करता है। सकलैन ऐसे उनको तबकी देता हुआ बोला, वक्त ने हमें दूर कर दिया था, मगर ये तो यारों का यार है। सकलन एहसन की तरफ मोहब्बत से देखते हुए बोला। अब आपको यकीन आया? एहसन ज़िबाइश की तरफ देखते हुए बोला। ज़िबाइश ज़ोर ज़ोर से सर हिलाते हुए एहसन के गले लग गई। एहसन सकलैन के सामने इस अचानक अवतार के लिए तैयार नहीं था। शर्मिंदा होकर सर झुका गया। परेशान हो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। सकलन आंखों पे हाथ रखते हुए एहसन को मज़ीद तपा गया, जबकि ज़िबाइश शर्मिंदा होते हुए अंदर की तरफ भाग गई। क्या देख रहा है बेहुदा बाज ना आना? एहसन सकलैन की घुरियों को नज़रअंदाज करता हुआ अंदर की जानिब चल दिया। खाने पे इतना एतमाद देकर सबको सकलैन हैदर की मेहमान नवाजी पर रक्श आया। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया। एहसन ने तो शर्म के बलाए तार रखे खूब खाना ठूसा। सबने पेट भर कर खाना खाया। खाना खाकर सूफिया बेगम सकलैन को सरीना को शादी पर लाजमी लाने की ताकीद करना न भूली। हिना खान तो सरीना के साथ ऐसी चिपकी थी जैसे सगी बहन हो। खाना खाने के बाद सूफिया बेगम ने इजाज़त तलब करना चाहे तो न जाने क्यों सरीना का दिल भर आया। सरीना को ऐसा लग रहा था इसके मैके वाले इससे मिलने आए हैं। सब ट्रीट भी इसी तरह कर रहे थे। सरीना को उनके गले लगने से ढेर सुकून अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। ज़िबाइश भी काफ़ी खुश अखलाक़ी से मिली थी। सकलैन ने इनसे मुआज़रत भी की थी। इन्हें कोई ख़ास तोहफ़ा नहीं दे पाया। सब दरवाजे तक जाते हुए सरीना को लाज़मी लाने का बोल कर गए थे। आज का दिन सरीना का बहुत ही खुशगवार गुजरा था। कोई माँ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? एक मरहूम बेटे की चाहत के लिए इतनी इज्जत मान देकर चली गई। सरीना को ये पहाड़ जैसे हौसले वाली औरत सच में बहुत ही दिल को लगी। 12वीं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर अपने दिल की तस्कीन के लिए वर्त कर रही थी, जब बाहर से किसी ने आने की इत्तला दी कि इनसे मिलने के लिए कोई आया है। मुलाज़िमा ये भी बताए थे कि मेहमान को मिलने के लिए काफ़ी जतन करने पड़े, क्योंकि घर में कोई भी इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो बस ज़िद था कि बस आखिरी बार इसे मिलने दिया जाए। बारविश परेशान सी सर पे दुपट्टा लिपटे हुए गेस्ट रूम की तरफ दबे कदमों से चल दी आया कौन हो सकता है। असनाद इस वक्त सख्त उलझन और अंशी आलम में खुद पे जबर किए बैठा था। जानता था आज मालूम इसकी इज्जत का जनाजा निकाल के रहेगी, मगर किस्मत ने जो इसके साथ किया था, इसका दिल करची करची हो गया था और इसे ये सब सिर्फ मारविश की आह का नतीजा लगता था। वो मारविश से माफ़ी मांगने आया था और मारविश को दिल से अपनाना भी चाहता था। असनाद सर झुकाए बैठा था जब अचानक मारविश अंदर दाखिल हुई, मगर अगले ही लम्हे मारविश की चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। मारविश के असनाद को देखकर रंग फक हो गया था, मगर वो अगले ही लम्हे खुद को नॉर्मल करती जज्बात से आरी चेहरे के साथ आकर बड़े आराम से सोफे पे बुर्जुमान हो गई। कुछ तस्दीर रह गई थी आपसे, लगता है उधार चुकाने आए हैं। मारविश ने बड़े आराम से तंज़िया लहजे में बात की, जिसकी असनाद को तवक्को न थी। वो काफ़ी तलख़ी की उम्मीद रखता था। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ मारविश। असनाद फीकी पलकों से मारविश को देखते हुए बोला। बड़े अच्छे अदाकार हैं आप असनाद साहब, मैंने मान लिया था निकाह वाले दिन ही। आप क्यों अपनी अदाकारी का ऑडिशन देने आज आ गए हैं? मारविश काफ़ी खरख्ती से गोया हुई। आप हक बजाएं, आप गिला कर सकती हैं, मगर मैं सबके सामने आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो ज़ख्म दिए मैं इनका मरहम बन सकता हूँ मिस मारविश। असनाद नाकाम लहजे में बोला। क्यों, आपकी प्यारी आरशिन ने आपको कोई लिफ्ट नहीं दी, जिसका वेट करते हुए आप मुझे ज़िल्लत की दलदल में छोड़ कर गए थे? आप अपना वक्त बेजा वेस्ट कर रहे हैं। बस मैं एक ही जगह से बार बार धोखा नहीं खा सकती। अब इतनी बेवकूफ़ भी मैं भी नहीं। मारविश धीमे मगर गुस्से से बोली। आशिन ने मुझसे निकाह तोड़ लिया है माविश। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार इससे किया था। दीवानों की तरह चाहता था मैं इसे। मैं चाहे लाख बुरा इंसान सही, मगर इसके लिए मेरे जज्बों में कोई रत्ती भर खोट नहीं आई। इसने मुझे झंझोड़ दिया। वो कहने लगी, वो इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश मैंने तुमसे निकाह वाला कदम ना उठाया था, तो हम दोनों में कभी इतनी तस्लील ना होती। तुमसे निकाह वाली बात ने इसको बहुत रंजीदा किया। फ़कत इस बात से इसने मुझे छोड़ दिया। मैंने मोहब्बत में शिरक की। मैं आवारा लापरवाह इंसान था। वो जानती थी मैं कुछ भी नहीं कमाता था। वो जानती थी, मगर आपके ज़िक्र ने इसे अंदर से तोड़ दिया। मुझे जेल से रहा करवा दिया इसने। एक घर रहने के लिए मेरी अम्मी के नाम कर दिया, ताकि मुझे दर्द रुलना ना पड़े।
مگر مجھے اپنی ذات کے گرفت سے آزاد کر دیا اس نے، ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ لیا۔ اسناد بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنا درد بیان کر رہا تھا اور ماروش کو اس کہانی اور اپنی کہانی بالکل ایک جیسی لگی۔ اسناد کے جذبے عاشقین کے لیے سچے تھے اور ماروش کے اسناد کے لیے، مگر دونوں ہی کسی اور طرف گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو محبت کی محرومی سے نوازا، اور بلا شبہ محبت کی محرومی سے بڑی قلت دنیا میں کوئی نہیں۔ ماروش کی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو ماروش، اسناد روتے ہوئے بولا۔ معاف کیا؟ ماروش نے بڑے آرام سے اگلے ہی پل معافی دے کر اسناد کو ٹھٹکا دیا۔ اسناد اس بدلی ہوئی ماروش کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اسے تو گالی گلوچ کی توقع تھی، غصے کی توقع تھی، مگر آج تو یہاں اس کے برعکس ہو رہا تھا سب۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میرا غرور مان اگر اب آپ نے پل بھر میں مٹی میں ملا دی تھی۔ رہی بات معافی کی، تو میں خود اس دور سے گزر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو اپنی محبت سے آزاد کر دیا۔ جاؤ کیا یاد رکھو کہ میں نے دل سے معاف کیا؟ اب آج سے ماروش ادر کی کثر، اس کی تشنگی، اس کے ہر احساس سے آزاد ہو۔ ماروش روتے ہوئے اسناد کو حیران کر گئے۔ آپ اتنی بدل کیسے گئی ہو؟ میں تو حیران ہوں آپ کے اس قدر بدلاؤ پہ۔ کوئی خاص وجہ؟ اسناد کو حیرت ہوئی۔ اللہ سے قریب ہو گئی ہوں، معاف کرنے والے کا درجہ جان گئی ہوں، اور دوسرا میں بھی کسی سے معافی کی طلبگار ہوں۔ آپ کو معاف کر کے اس سے معافی کی توقع رکھی ہے میں نے۔ اب میں پہلے جیسی ماروش نہیں رہی۔ آپ کے دکھ نے مجھے اللہ سے روشناس کرا دیا۔ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تکبر شور کرتا ہے کرو تسلیت لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسناد ماروش کے رویے پہ بہت خوش ہوا کہ ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ عاشقین کے بچھڑنے کے بعد مجھے پتہ چلا محبت کا روٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ اسناد ماروش کو دیکھ کر بولا تو ماروش کو کافی حیرت ہوئی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا معافی مل جانے کا مطلب ساتھ رہنا ہوتا ہے؟ اسناد صاحب، میں نے آپ کو اپنی ذات کے بوجھ سے آزاد کیا ہے۔ اب میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ کو عاشقین نے چھوڑا، سزا دی، اور مجھے آپ نے چھوڑا، میری سزا پوری ہوئی، ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ماروش نے دو ٹوک لفظوں میں جواب دے کر اسناد کو مایوس کر دیا تھا۔ ماروش پلیز کوئی سبیل نکالے، میرے دل پہ بوجھ ہے، اسناد عاجزی سے بولا۔ ماروش نے دل کے نہاں خانوں میں ایک لکھی غزل اسناد کے جواب میں پڑھنی شروع کی۔ ہم صاحب انا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، مغرور باوفا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہم کون ہیں کہاں اسے بھول جائیے، جیسے بھی ہیں جہاں ہیں ہمیں تنگ نہ کیجیے، بہتر ہے ہم سے دور رہیے صاحب کمال، ہم صاحب خطا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، بہتر ہے فاصلے سے ہی گزارا کرے جناب، مفلس ہے ہم، گدا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہم آپ کے ہیں کون، ہمیں معاف کیجیے، ہم آپ سے جدا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہم آپ سے خفا نہیں، آپ جائیے، خود ہی سے ہم خفا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہم ہجر کا وصال ہے، پتجھڑ کی پاس ہے، ہم نیک و بدگماں ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، کچھ بھی نہیں بچایا اب ہمارے پاس، کچھ لفظ ہم نوا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہمیں تنگ نہ کیجیے، اسناد صاحب جائیے، آپ کو معاف کیا جائیے، ماروش حیدر کی محبت سے آزاد ہے، لوٹ کر آنے کی غلطی نہ کیجیے گا، خدارا جائیے، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ ماروش چار ہوتے ہوئے اسناد کے آگے ہاتھ جوڑ کر جا چکی تھی۔ اسناد کافی دیر سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر کپ کپاتے جسم کے ساتھ تہدامہ اٹھا۔ اسناد کی ایک غلطی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، نہ عرشی نہیں نہ ماروش، مگر ماروش کی طرف سے معافی نامہ مل چکا تھا۔ اسناد اسی پر خوش ہوتے اپنے گالوں پہ آنسو کو رگڑتا لمبے ڈنگ بھرتا گیٹ کی دہلیز پار کر گیا۔ فائنلی سب تیاریاں مکمل ہو گئی تھی، کھانے کے مینو سے لے کر گھر کی ڈیکوریشن تک، ہر فنکشن سے مطابقت کے مطابق ڈریسز، میچنگ جویلری، ساتھ میں جوتے، ہلدی ڈھولکی کے فنکشن میں بس اپنے لوگ ہی انوائٹڈ تھے۔ احسن خان کا دل تھا کہ ثقلین اور سرینا بھی ان دونوں فنکشن میں شمولیت اختیار کریں، لیکن سرینا کی یونیورسٹی میں چھٹیاں نہ ہونے کے سبب وہ شرکت نہ کر پائے، لیکن مہندی اور بارات کے فنکشن میں سرینا اور ثقلین کا آنا لازم و ملزوم تھا۔ چونکہ سارے فنکشن کی بکنگ نیاب کے سیلون سے کی گئی تھی، تو احسن خان نے اسے بھی شادی پہ انوائٹ کیا تھا۔ نیاب نے کہا تھا جس فنکشن میں سرینا آئے گی وہ بھی ضرور آئے گی۔ زیب ماشاءاللہ اتنی حسین تھی کہ اس پہ ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ہلدی اور ڈھولکی میں ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا
اور ڈریسز بھی اتنے ہیوی نہیں تھے، مگر زیبائش کو ہمیشہ سے سادے کپڑے پسند رہے تھے، تو اسے ہال اٹھ رہے تھے کہ وہ مہندی اور بارات میں کیسے اتنی ہیوی ڈریسز سنبھالے گی۔ احسن نے ثقلین کے گھر والوں کو بھی دعوت نامہ بھیج دیا تھا۔ احسن نے سرینا، ہینا خان اور نیاب کے لیے سب سے اچھے ڈیزائنر سے ایک جیسے ڈریسز ڈیزائن کروائے تھے، چونکہ نیاب نے زیبائش کو تیار کرنے کے کوئی بھی چارجز لینے سے منع کر دیا تھا، تو احسن خان کو یہی مناسب لگا کہ وہ اپنی طرف سے اسے ڈریسز گفٹ کر کے اس کا شکریہ ادا کر دے گا۔ ہنا خان اور سرینا کے تو ڈریسز ایک جیسے ہمیشہ کے لیے بنانے قرار پائے تھے، کیونکہ بقول صوفیہ بیگم کے سرینا کا یہ میکا ہے، ہر وہ چیز اس گھر سے سرینا کے لیے جائے گی جو ہنا خان کے لیے پسند کی جائے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی روح کو تسکین دینے کے لیے سرینا افتخار کو اپنی بیٹی بنا چکی تھی، اور گھر میں سب نے ان کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا۔ تقریباً سب مکمل ہو چکا تھا، اب بس زیبائش کو کل رات مہندی کے لیے تیار ہونے کی ایکسائٹمنٹ تھی، کیونکہ ہلدی اور ڈھولکی میں سب نے اتنی تعریف کی تھی کہ زیبائش کے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ زیبائش کا بس نہیں چلتا کہ پلک جھپتے ہی کل رات وار ہو جائے۔ سرینا کی ہفتے اتوار کو یونی آف تھی، جمعے والے دن صرف ایک کلاس ہوتی تھی۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی سے لوٹی تو پہلی بار سرینا کو پریشانی ہوئی، کیونکہ اس کے پاس تو شادی کے لیے پہننے کے لیے ایک ڈریس بھی نہیں تھا۔ سرینا کے پاس اچھے خاصے جوڑے تھے جو ثقلین اپنی مرضی سے آتے جاتے لے کر آتا رہتا تھا، کیونکہ سرینا کو روزمرہ یونیورسٹی میں اچھے خاصے ڈریسز ضرورت آتے تھے۔ حجاب تو نیاب نے بے شمار وقتاً فوقتاً بھیجتی رہتی تھی، مگر عرصہ دراز سے سرینا نے کوئی شادی نہیں اٹینڈ کی تھی، اس لیے اس کے پاس اس لحاظ سے پہننے کے لیے کوئی ڈریس نہیں تھا۔ کیوں بنا کر بیٹھی ہو آپ؟ بولا تو ہے آپ آئے شاپنگ پہ لے کر جاتا ہوں، اپنے لیے اچھے اچھے ڈریس لے کر آئے، اور آپ کچھ سوائے زیبائش بھابھی کے لیے بھی لینے ہیں تو وہ بھی پیک کرا کر لے آتے ہیں۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ ثقلین خاموش اور پریشانی سے سرینا کو اپنے گود میں بٹھاتے ہوئے پیار سے اس کے ماتھے کو سلاتے ہوئے بولا، لینا تو بہت کچھ ہے پر آپ کے بہت سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے نا ثقلین؟ سرینا عاجزی سے اپنی پریشانی بیان کرتی ہوئی بولی، ارے دل میں کماتا کس لیے ہوں؟ اپنے لیے تھوڑی کماتا ہوں، صرف آپ کے لیے کماتا ہوں، اور آپ تو دنیا کی واحد انوکھی بیوی ہیں جس کو شاپنگ پہ لے جانے کے لیے مجھے کہنا پڑتا ہے۔ ارے آپ تو ہیرائن جسے سجنے کے لیے کہنا پڑتا ہے، آپ کو جو چیز چاہیے بلا جھجک کہا کریں۔ یقین کریں میرے حصے میں اتنے پیسے آتے ہیں ہر مہینے بابا جان کی طرف سے کہ میں پورا سال بھی نہ کماؤں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں صرف اپنی سرینا کے لیے کمپنیوں کے چکر کاٹتا پھرتا ہوں تاکہ محنت کر کے اپنے دل کو خون پسینے کی کمائی کھلاؤں۔ ثقلین ہے سرینا کو خود میں سموتے ہوئے بولا، تو سرینا کو جی بھر کر رونا آیا۔ آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، آپ صرف میرے ہیں، میں تو آپ کا ہوں، مگر کچھ یقین نہیں آ رہا میں نکارا سا بندہ آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ ثقلین سرینا کو چڑھاتے ہوئے بولی، آپ دنیا کے سب سے پیارے ہسبینڈ ہیں اور میں دنیا کی سب سے خوش قسمت بیوی، مجھے آپ کی بیوی ہونے پر اتنا فخر ہے ثقلین، وہ فخر مجھے دن رات ہواؤں میں رکھتا ہے۔ سرینا ثقلین کے ماتھے کے ساتھ سر ٹکائے مدھم مگر مسحور کن لہجے میں بیان کرتی ہوئی ثقلین کو مدہوش کر رہی تھی، دل اتنی محبت بھری باتیں کریں گے نا تو قسم سے دن رات کا فرق بھول جاؤں گا۔ کچھ سوچتی آپ سے رشتے کو آگے بڑھانے کے بارے میں کافی تشنگی بڑھ جاتی، آپ کے وجود کی قربت سے اور صبر سے معاملہ اب آگے جا چکا ہے۔ ثقلین سرینا کے ماتھے پہ حدت سے بھرپور لب رکھتے ہوئے زمینی لہجے میں بولتا، سرینا کا رنگ شرم سے سرخ انار ہو گیا، اٹھے بازار چلتے ہیں، کل صبح سویرے نکلنا ہے نا؟ ثقلین سرینا کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے تیار ہونے کا بولنے لگا۔ سرینا اندر ریڈی ہونے کو گئی تو احسن کی کال آ گئی، السلام علیکم، کیسے ہو احسن؟ ثقلین پیار سے بولا، تو ابھی تک کدھر مرا ہوا ہے؟ کل دن کو جلدی آ جانا، رات کو مہندی اور بارات کے لیے تجھے بھابھی اور خود پر پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیرے لیے اور بھابھی کے لیے دونوں فنکشن کی نسبت سے شاپنگ کر چکا ہوں۔ ہاں تو میرے لیے اچھے اور مہنگے تحفے اگر اپنی پسند سے لے کر آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ احسان جتاتے ہوئے بولا، گھٹیا انسان احسان کس بات کا جتا رہا ہے؟ تیرا حق بنتا ہے میرے لیے سب کچھ لینے کا، مجھے پتا تھا تو ضرور لے گا، اس لیے میں بے غم تھا، بس سرینا کو ڈریسز لے کے دینے تھے، وہ بھی تو نے لے لیے، شکریہ تیرا۔ اور ہاں تیرے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں؟ شکور ریڈی والے سے 150 کی گھڑی پسند آئی ہے، وہ لے آؤں؟ ثقلین احسن کو جس کرتے ہوئے بولا، بھائی تو آ جائے میرے لیے یہی بہت ہے، کمینگی نہ کر، میں مصروف ہوں، کل لازمی دن کو پہنچ جانا، خدا حافظ۔ احسن عجلت میں فون بند کرتے ہوئے بولا، ورنہ شگور ریڑھی والے سے 10 والا چھلا لے کر اس نے ثقلین کو لازمی گفٹ کرنا تھا۔ ثقلین اب بازار نہیں جائیں گے آپ؟ سرینا جو کب سے ثقلین کی باتیں سنتی تھی بدمزہ ہوتے ہوئے بولی، کیوں نہیں دل، اب اس کمینے کے لیے تحفے لینے چلتے ہیں، اب کچھ گھر میں پہننے کے لیے ڈریسز لے لینا اور زیبائش کے لیے کچھ تحفے بھی لے لینا، اوکے چلتے ہیں، سرینا خوش ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ کافی عرصے بعد وہ ثقلین کے ساتھ دل کی خوشی سے شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔